السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس کتب نما کی سیریز میں ہم نے مذہب کے نام پر خون کتاب میں سے مسلسل اقتباس نہیں بلکہ کتاب کو ایک تسلسل کے ساتھ پیش کرنا شروع کیا ہوا ہے، جو اب صفحہ نمبر 89 تک پہنچ گئے ہیں۔ آج نیا چیپٹر ہے اقتدار کی تڑپ۔ اتفاق ہے کہ اس وقت جو آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان ممالک میں مذہبی سیاست اور اس سیاست کے بلبوتے پر یا مذہب کے نام پر سیاست میں دخل اندازی اور پھر اقتدار کو کیپچر کرنا، یہ سوچ بلا استثناء جہاں بھی ملائیت گٹھ جوڑ کرتی ہے اس میں یہ ہر جگہ کامن ہے۔ اور اس کی اگر کوئی دوسری مثال آپ نے دیگر مذاہب میں ڈھونڈنی ہو تو وہ ہندوؤں میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، انڈیا میں بھی وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جو مذہبی انتہا پسند ہیں وہی سیاست پر قبضہ، جب تک وہ ووٹ اور پارلیمنٹ اور سیاسی نظام کو پوری طرح کیپچر نہیں کرتے، ان کے لیے ظلم کرنے کے سارے رستے اس طرح واگزار نہیں ہوتے۔ اور جب تک وہ پورا ظلم نہ کر لیں اور پوری بربریت کا مظاہرہ نہ کر لیں، اس وقت تک وہ ملائیت اپنے کلائمیکس کو نہیں پہنچتی جو ان کے سینوں میں ابل رہی ہے، اور جس کا کسی بھی مذہب یا بانی مذہب یا خدا تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ میری رحمت ہے جو ہر چیز پر وسیع ہے۔ ملائیت میں بربریت ہے جو ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہونا چاہتی ہے، اور جہاں جہاں ان کو اقتدار ملتا ہے وہاں ہو بھی جاتی ہے۔ ماڈرن ایج میں جس طرح زمانہ ہے، قرآن شریف ہر زمانے کے لیے اہلیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں یہ اندرونی استطاعت ہے کہ وہ ہر دور اور ہر عہد اور ہر طبقے اور ہر زمانے کے مسائل کو ایڈریس بھی کر سکتا ہے اور ان کے ساتھ پورا بھی آ سکتا ہے۔ نہ صرف پورا آ سکتا ہے بلکہ کئی قدم آگے جا کے بھی کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ملائیت ڈنڈے اور بندوق اور تلوار کے زور سے اقتدار کیپچر کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب ATM مشینوں میں پیسے کہاں سے ڈالیں، اور اسکولوں کا اور منسٹری آف ایجوکیشن کو کیسے چلائیں، ہیلتھ منسٹری کا کام کیسے چلے گا، کیوں کہ انہوں نے جو عقائد گھڑے ہوتے ہیں، جس طرح خدائی فوجداروں کی جماعت اسلامی مولانا مودودی تیار کرنا چاہتے تھے، وہی پھر مولانا مودودی کے بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ان میں سے اگر پھر کوئی جاوید غامدی بنتا ہے تو اس کو بھی دیس نکالا ملتا ہے۔ یعنی غضب خدا کا سارا ملک جو ہے وہ 90% مسلمانوں کی آبادی پر مشتمل ہے، اور وہاں جاوید غامدی قیام نہیں کر سکتے۔ کس لیے؟ تشریح کے مارے ہوئے ہیں۔ اور خود جاوید غامدی صاحب سے جب پوچھا جائے مرزا غلام احمد قادیانی کے معاملے میں، تو وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ تشریح کا مسئلہ ہے، عقائد کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کی جاہلانہ تشریح کو جب 90% نہیں مان رہے تو آپ کی بھی کسی تشریح سے ہمیں بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ وہاں پر جا کے پھر اس خدا کی ضرورت پڑتی ہے، اس کائنات کے مالک اور قرآن کے اتارنے والے خدا کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کی، کہ جو ہر زمانے میں تمام صفات کے ساتھ اسی طرح موجود، اسی طرح مالک الملک ہے۔ اور وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ لیکن یہ ملائیت کو ہضم نہیں ہوتا، کیونکہ ملا خدا اور انسانوں کے درمیان دلال بن کے زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ کمیشن ایجنٹ ہے مذہب کا۔ اس کو کیسے یہ بات ہضم ہو کہ ایک آدمی کو مکان چاہیے، دوسرے نے دینا ہے تو وہ خود اس میں آپس میں بات کر لیں؟ اس کا کمیشن جاتا ہے، اس کا اقتدار جاتا ہے۔ اس وقت یہی شکل بن چکی ہے ہر طرف، اور بہت سخت بد نظمی، بد چلنی
اور بد انتظامی کے دن ہیں جو دروازے پہ کھڑے ہیں۔ اہل فہم کو تو اپنی سرحد کے جہاں باڑ لگائی گئی ہے اس کے دوسری طرف کا حشر دیکھ کے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، لیکن اہل جہالت اس پہ شادیاں بجا رہے ہیں۔ چلیں وہ جو ہونا ہے سو ہونا ہے، بات تو عشرہ اور ہفتہ ختم نبوت چل رہا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اسی تسلسل میں پروگرام کروں، لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ یہ کتاب کا جو ہم نے تسلسل شروع کیا ہوا ہے یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یہ ساتھ ساتھ پیش کرتے رہیں گے، کیونکہ باقی جو پاکستانی ملا کی ختم نبوت ہے وہ تو اب اس کی ملائیت کے ختم ہونے کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو خدا تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کا اس ملوانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے آج وہی کتاب والے ہی پیش کریں گے، پھر کل اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ چیپٹر ہے اقتدار کی تڑپ۔ مودودی صاحب کی مرزا طاہر احمد صاحب لکھ رہے ہیں، مودودی صاحب کی مختلف کتب کے مطالعہ کے بعد میں اس یقینی نتیجے تک پہنچا ہوں کہ موصوف کی نفسیات کا تجزیہ کا ماحصل ان 3 لفظوں میں سمٹا ہوا ہے: اقتدار کی تڑپ۔ یہ اقتدار کی تڑپ ایسی بے حد و بے پناہ ہے کہ ان کے ہر نظریہ حیات پر مسلط ہو چکی ہے۔ ان کے نزدیک عبادت الہی کا مفہوم بھی اس کے سوا کچھ نہیں کہ خدا کے بعض بندوں کو صالح بنا کر دوسرے بندگان خدا پر حکومت کرنے کا اہل بنایا جائے، اور عبادتوں کے روحانی پہلو کی طرف ذرا بھی ان کی نگاہ نہیں اٹھتی۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ عبادت کے بنیادی غرض بندے کا خدا تعالیٰ سے وصال کرانا ہے، یعنی اس مقصد کا پورا کرنا ہے جس کی خاطر جن و انس پیدا کیے گئے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ عبادت کائنات کی تخلیق کا مقصود ہے، کسی ثانوی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، کسی ثانوی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ عبادت جن و انس کی خاطر پیدا نہیں کی گئی، بلکہ جن و انس عبادت کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الذاریات آیت 57۔ ہم نے عبادت کی خاطر ہی جن و انس پیدا کیے ہیں، مگر مولانا کا اصرار ہے کہ اینڈ آئی کوٹ، یہ نماز اور روزہ، یہ زکوٰۃ اور حج دراصل اسی تیاری اور تربیت کے لیے ہیں جس طرح تمام دنیا کی سلطنتیں اپنی اپنی فوج، پولیس اور سول سروس کے لیے آدمیوں کو پہلے خاص قسم کی ٹریننگ دیتی ہیں پھر ان سے کام لیتی ہیں، اسی طرح اسلام بھی ان تمام آدمیوں کو جو اس ملازمت میں بھرتی ہوں پہلے خاص طریقے سے تربیت دیتا ہے، پھر ان سے جہاد اور حکومت الہی کی خدمت لینا چاہتا ہے۔ حقیقت جہاد صفحہ 16۔ عبادت کا اس خوفناک حد تک مادی نظریہ یقیناً دنیا کے کسی مذہب نے بھی کبھی پیش نہیں کیا، مگر جب اقتدار کی بے پناہ تمنا ہر نظریہ حیات پر مسلط ہو چکی ہو تو بعید نہیں کہ عبادت الہی بھی فوج، پولیس اور سول سروس کی ٹریننگ کی طرح نظر آنے لگے۔ اب سنتے ہوئے آپ غور کیجئے کہ عامت الناس حضرت مولانا ابو العالیٰ مودودی صاحب کی تفسیرات اور تفہیمات الہیہ اور تفہیمات تعلیم القرآن اور جو بڑے بڑے ٹائٹلز کے ساتھ حقیقت جہاد اور فلسفے، کس طرح انہوں نے اسلامی تعلیمات کے اوپر چھرے چلائے ہیں، لیکن کسی نے ان سے کبھی پلٹ کے سوال نہیں کیا، اور اب ان کی تعلیمات کو فار گرانٹڈ لے کے اسلام کی حقیقی تعلیم کے متبادل بلکہ نعم البدل کے طور پر رائج ہو چکی ہیں ان کی یہ ساری تعلیمات۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو عبادت کی غرض سے پیدا کیا، صرف عبادت کے لیے، اور یہ عبادت کو سول سروس اور وہ فوجی پریڈ قرار دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو جہاد، فوجداری، خدائی فوجدار اور ڈنڈے کے زور پر صالحین، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔
آگے لکھتے ہیں، اور یہ اقتدار کی تمنا ایسی بے صبر اور بے قرار تمنا ہے کہ کسی مشکل اور لمبی مگر درست راہ کو اختیار کر کے حصول مقصد کی اجازت نہیں دیتی۔ اشتراکیت کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ انقلاب کے لیے لمبے جمہوری طریق کو اختیار کرنا فضول ہے، عبث ہے، بلکہ کمیونسٹ پارٹی اپنے انورٹڈ کاماز میں ہے نیک مقصد کے حصول کی خاطر جب بھی موقع پائے حکومت وقت کا تختہ الٹ کر عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہے۔ مولانا کا بھی بعین ہی یہی دعویٰ ہے، سر منہ فرق نہیں۔ چنانچہ مودودی فرمان اپنے متبعین کو یوں پابند کرتا ہے کہ انورٹڈ کاماز میں ان کا حوالہ ہے حقیقت جہاد صفحہ 15 سے، کہ جس سرزمین میں بھی تمہاری حکومت ہو وہاں خلق خدا کی اصلاح کے لیے اٹھو، حکومت کے غلط اصول کو صحیح اصول سے بدلنے کی کوشش کرو، ناخدا ترس اور شتر بے مہار قسم کے لوگوں سے قانون سازی اور فرما روائی کا اقتدار چھین لو۔ حیرت کی بات ہے کہ مولانا اقتدار کی تمنا میں ایک ہزاروں سال کے آزمودہ عام اخلاقی نقطے کو سمجھنے سے بھی قاصر رہ جاتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ دعوے خواہ کتنے ہی بلند بانگ ہوں اور نیتیں خواہ بظاہر کیسی ہی نیک کیوں نہ ہوں، ملک کی کسی پارٹی کو لڑ کر حکومت پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، ورنہ دنیا میں ایک فساد عظیم برپا ہو جائے گا کہ تا قیامت مٹ نہ سکے گا، اور خانہ جنگیوں کی ایسی آگ بھڑکے گی کہ بجھائے نہ بجھے گی۔ اول تو اس امر کا فیصلہ کہ جس مقصد کے لیے کوئی پارٹی کھڑی ہوئی ہے وہ نیک ہے بھی یا نہیں، خود اسی پارٹی پر تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ دوسرے، اگر بالفرض اسے نیک تسلیم بھی کر لیا جائے تو اس فیصلے کا اختیار بھی اسی پارٹی کو نہیں دیا جا سکتا، اور نہ یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ان کے مد مقابل تمام لوگ تو یقیناً بد کردار، ناہنجار، خدا ناترس اور ظالم اور سفاک ہیں، لیکن خدائی فوجداروں کی اس پارٹی کا ہر ممبر صالح اور خدا ترس ہے اور نفس کی ملونی اور حرص و ہوا سے کلیتاً پاک ہے، اور بحیثیت مجموعی یہ پارٹی خالصتاً اصلاح خلق کی نیت سے ہی میدان عمل میں کودی ہے۔ لیکن اس احتمال کو کوئی کہاں لے جائے کہ بسا اوقات ایسی پارٹیاں جو نیک نیتوں کے بلند بانگ دعوی لے کر اٹھتی ہیں، بہت جلد اقتدار کی ہوس ان کے پاک ارادوں کو ڈگمگا دیتی ہے اور پاکیزہ نیتوں کو بھسم کر دیتی ہے۔ خود مودودی صاحب ہی کے الفاظ میں ذرا فطرت انسانی کی اس بے اختیاری کا قصہ سنیے۔ حقیقت جہاد صفحہ 15 پر فرماتے ہیں، لیکن حکومت اور فرما روائی جیسی کچھ بد بلا ہے، ہر شخص اس کو جانتا ہے۔ اس کے حاصل ہونے کا خیال کرتے ہی انسان کے اندر لالچ کے طوفان اٹھنے لگتے ہیں۔ خواہشات نفسانی یہ چاہتی ہیں کہ زمین کے خزانے اور خلق خدا کی گردنیں اپنے ہاتھ میں آئیں تو دل کھول کر خدائی کی جائے۔ یہ مودودی صاحب خود فرما رہے ہیں نفس انسانی کے اوپر، انسانی نفسیات کے بارے میں۔ بس جب خود مولانا کو بھی یہ تسلیم ہے کہ اقتدار کی تمنا تو خیر الگ رہی، اس کے حاصل ہونے کا خیال ہی ایک نہایت خطرناک تبدیلی دل میں پیدا کر سکتا ہے، تو پھر اس امر کی کیا ضمانت ہے کہ ان کے تیار کردہ صالحین اس خطرناک مقام سے محفوظ گزر جائیں گے؟ اگر کہیں کہ ان کی نیک نیتی کی ضمانت اس وجہ سے لی جا سکتی ہے کہ وہ اس ٹریننگ میں سے گزر چکے ہوں گے جو اس سول سروس کے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے، یعنی تمام عبادات اسلامی بجا لانے والے ہوں گے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا نے یہ فرض کہاں سے کر لیا کہ صرف ان کی اسلامی جماعت کے اراکین ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے فرائض ادا کرتے ہیں؟ اگر احمدیوں کی عبادتیں آپ کے نزدیک عبادتیں نہ بھی ہوں تو کیا بریلوی کلیتاً عبادتوں کے تارک ہیں، یا دیوبندی ان سے بیزار ہو چکے ہیں؟ کیا شیعہ خیال کے مسلمانوں کی عبادتیں نہیں ہیں اور اہل قرآن ان کو یکسر ترک کر بیٹھے ہیں؟ پھر ان سب کو کیوں حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھی اپنے اپنے رنگ میں بزور شمشیر ہر وقت اس حکومت وقت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے رہیں جو ان کے مکتب خیال کے مطابق فاسد نظریات پر مبنی ہو؟ پھر غیر مسلم بھی تو اپنی اپنی جگہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ سمجھتے تو کیا وہ فوج در فوج اسلام میں نہ داخل ہو جاتے؟
اس لیے ان کو بھی اصولاً یہ حق ملے گا کہ حکومت وقت کا تختہ الٹنے کے لیے ہر وقت ریشہ دوانیوں میں لگے رہیں۔ نیک ارادوں یا اصلاح خلق کے بہانے صالحین کی مختلف پارٹیوں کو حکومتوں کا تختہ الٹنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کسی کی صالحیت کے بارے میں ان کے اختلافات ایسے شدید اور سنگین ہو سکتے ہیں کہ اگر دونوں کو تسلیم کر لیا جائے تو کوئی پارٹی بھی صالح نہ رہے۔ اسی مثال پر غور کر لیجئے کہ مولانا کے نزدیک احمدیت کا اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ یہ امت محمدیہ میں فساد برپا کرنے کے لیے انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہے، جو انہوں نے اس غرض سے لگایا تھا کہ مسلمانوں کو جہاد سے متنفر کیا جائے اور ان کی قوت عمل کو زائل کیا جائے۔ احمدیت کا بیج اس لیے بویا گیا ہے کہ مسلمانوں میں باہم اختلافات پیدا کر دیے جائیں اور مارے آستین کی طرح یہ جماعت اسلام میں شامل ہو کر ایک خفیہ مگر سخت مہلک حملہ کے ذریعے اسلام کی بیخ-کنی کر دے۔ یہ اسلام کی بیخ-کنی یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدیت اس مقصد کے لیے مسلمانوں کے اندر قائم کی گئی ہے۔ ضمنی طور پر یہ بتا دوں کہ کوئی 1.5 دہائی پہلے، پرویز مشرف کے اقتدار سے ذرا پہلے، مستنصر باللہ والی جو سازش تھی آرمی کے اندر، جس میں ہائی رینکس کے لوگ انوالو تھے اور تختہ ہی الٹنے کی کوشش تھی ود ان فورسز، ان کے ڈانڈے بھی جماعت اسلامی سے جا ملتے تھے۔ اور یہ جماعت اسلامی کا وہ طبقہ تھا جو پینیٹریٹ کر کے کاکول سے آنورڈ ان کو وہاں ظاہر ہر شعبے میں گھسائے گئے تھے۔ عدلیہ انہوں نے آلودہ کی اسی طرح کے خدائی فوجداروں سے، اسی طرح کے وہ ایجوکیشن سیکٹر کو انہوں نے گندا کیا، میں کہوں گا۔ اور آرمی کو پرویز مشرف نے، باقی تو جو ڈکٹیٹرشپ تھی سو تھی، لیکن اس نے اپنے والے انسٹیٹیوشن کو کم از کم 10 سال لا کے تو وہ جو مودودیت والی مائنڈ سیٹ ہے اس میں سے ان ہائی اپس اور ہائی رینک سے کس طرح اس کو پاک کیا، یہ آرمی والوں کو خود پتہ ہے۔ کہ مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں، مگر میرے نزدیک جماعت احمدیہ خالصتاً اسلام کے غلبہ اور احیاء نو کی خاطر قائم کی گئی ہے۔ اس کا بیج انگریز نے نہیں بلکہ خود اس خدا نے اپنے ہاتھ سے بویا ہے جس نے امت محمدیہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کی اصلاح کے لیے ایک مہدی عطا کرے گا اور ایک ایسا مسیح نازل فرمائے گا جو اپنے ناقابل تردید دلائل کے ذریعے صلیب کو پارا پارا کر دے گا۔ پس میرے نزدیک یہ جماعت اسی مہدی اور مسیح کی جماعت ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو یہ بنی نوع انسان کی اصلاح کی غرض سے بے غرضانہ اور درویشانہ واعظ و نصیحت کے کام میں مصروف ہے، اور دوسری طرف زمین کے کناروں تک عیسائیت سے مصروف پیکار ہے اور ہر میدان میں اسے شکست دے رہی ہے۔ میں بھلا کس طرح یہ باور کروں کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے؟ کیا انگریز کے خود کاشتہ پودے کا یہی کام تھا کہ وہ انگریز کے مذہب یعنی عیسائیت کے پودے کی بیخ کنی کر دے اور ہر سرزمین سے اس کی جڑیں اکھاڑ پھینکے؟ جہاں جہاں یہ پہنچے تثلیث کے پودے سوکھنے لگیں اور توحید کے بیج بوئے جائیں۔ یہ بیج سرسبز و شاداب لہلہاتی ہوئی کونپلوں کی صورت پھوٹیں اور جلد جلد بڑھنے لگیں، تنو مند اور جوان ہوں اور پھولیں اور پھلیں، ان کے پھول حسین اور معطر ہوں، پھل خوش منظر اور میٹھے، اور سبز شاخوں کے سائے تسکین بخش ہوں، سبز شاخوں کے سائے تسکین بخش ہوں، سعید روحیں پرندوں کی طرح ان کی ڈالی ڈالی پر وحدت کے گیت گائیں۔ اگر انگریز کے خود کاشتہ پودوں نے یہی کام سر انجام دینے تھے تو کاش انگریز اپنے دور حکومت میں ان صفات کے اور بھی 2-4 خود کاشتہ پودے لگا جاتے، تاکہ اسلام کل زندہ ہونے کی بجائے آج زندہ ہو جاتا اور عیسائیت کل مرنے کی بجائے آج مر جاتی۔ اب دیکھ لیجئے کہ احمدیت کے بارے میں میرا یقین اور ایمان اس فتوے سے کتنا مختلف ہے جو مولانا مودودی اس جماعت کے بارے میں صادر فرماتے ہیں۔ میں تو اس جماعت کی عمارت کو اس گہرے عشق پر قائم دیکھتا ہوں جو غیر متزلزل طور پر اس جماعت کے بانی علیہ السلام کے دل میں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاگزیں تھا، اور جس کا اظہار آپ علیہ السلام اپنے ایک شعر میں اس طرح فرماتے ہیں
کہ بعد از خدا بعشق محمد مخمرم، گر کفر این بود بخدا سخت کافرم۔ میں تو ترجمہ ہے کہ میں تو خدا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مخمور ہوں، اگر یہ کفر ہے تو خدا کی قسم میں سخت کافر ہوں۔ آج والا حصہ یہاں ختم کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اگلا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ باقی ایک طرز تغافل ہے سو ان کو مبارک ہو، ایک عرض تمنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔